اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، اللہ کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کے سلسلے میں کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی بات کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو۔ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ اس گفتگو کی ناکامی کے بعد قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا۔ تکالیف دینے کا سلسلہ پہلے سے کئی گنا زیادہ اور سخت تر ہو گیا۔ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری، لیکن یہ تجویز بھی ان کے خلاف گئی۔ اس تجویز کی بنا پر مکے کے دو نامور اور سرفروش یعنی سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اسلام لائے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو خوب طاقت ملی۔ ظلم و ستم کے طویل ترین سلسلے کے صرف ایک دو نمونے آپ کو سنائے جاتے ہیں۔ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، یعنی اس نے قرآن کی ان آیات کے بارے میں کہا کہ میں ان کا انکار کرتا ہوں۔ پھر آپ پر حملہ آور ہوا، آپ کا کرتا پھاڑ ڈالا، آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرہ مبارک تک نہ آ سکا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یوں بد دعا فرمائی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی، اور وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ عتیبہ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر گیا۔ قافلے نے ملک شام کے مقام زرقاء میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت ایک شیر قافلے کے نزدیک آیا۔ اس نے پورے قافلے کے گرد چکر لگایا۔ عتیبہ نے اس شیر کو دیکھا تو بولا، ہائے میری تباہی، اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا۔ محمد نے مجھے بد دعا دی تھی، دیکھو میں شام میں ہوں، اس نے مکے میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ اس وقت تو شیر چلا گیا۔ لوگوں نے عتیبہ کو دلاسا دیا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ پھر اس کی حفاظت کی خاطر اس کے چاروں طرف جانور کھڑے کر دیے تاکہ اگر رات کے وقت شیر آ جائے تو عتیبہ کی بجائے کسی جانور کو کھا لے، عتیبہ کی طرف رخ نہ کرے۔ اس کے باوجود عتیبہ کی گویا جان نکلی جا رہی تھی۔ پھر رات ہو گئی، سب لوگ سو گئے، لیکن عتیبہ سے نیند کوسوں دور تھی اور آخرکار شیر آ گیا۔ اس نے جانوروں کو کچھ نہ کہا، ایک چھلانگ لگا کر ان کے اوپر سے ہوتا ہوا عتیبہ پر جا پڑا اور اس کا سر چبا ڈالا۔ تکالیف پہنچانے والوں میں ایک شخص عقبہ بن ابی معیط تھا۔ اس نے ایک روز حالت سجدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اس زور سے دبائی کہ معلوم ہوتا تھا آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رشتے میں آپ کے چچا تھے، مگر عمر میں آپ سے 2-3 سال ہی بڑے تھے۔ آپ دونوں نے چونکہ سویبہ کا دودھ پیا تھا اس لیے رضائی بھائی بھی تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شکار کھیلنے اور سپاہ گری کا بہت شوق تھا۔ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر شکار کے لیے نکل جاتے اور پورا دن اسی شوق میں گزار دیتے۔ شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے۔ قریش کے رئیس حرم میں اکثر اپنی الگ الگ مجلس جما کر بیٹھتے تھے۔ سیدنا حمزہ کی ان سب سے اچھی دوستی تھی، اس لیے سب لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے تھے، اتنے میں ابو جہل آیا اور آپ کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ آپ کو گالیاں دینے لگا، آپ خاموش رہے۔ اس خاموشی سے اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے سر پر دے مارا۔ آپ کا سر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ شام کو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے لوٹے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے سخت تکلیف پہنچائی ہے، آپ زخمی ہو گئے ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو غصے سے بھڑک اٹھے، آخر آپ ان کے قریبی عزیز تھے۔ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور بولے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور سے مار ماری کہ ابو جہل اس کمان سے زخمی ہو گیا۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے،
بھتیجے، تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو اس کا آسان اور سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد سیدنا عمر بن خطاب بھی اسلام لے آئے۔ وہ قریش مکہ کے بہت بڑے ستون اور مددگار تھے۔ قریش کی طرف سے بیرونی ممالک سے سفارتی تعلقات رکھنا انہی کی ذمہ داری تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ مسلمانوں کے سخت خلاف تھے، بہت سخت گیر تھے، طبیعت میں غصہ بہت تھا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے چھپ کر چند آیات سن لی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن پھر بھی اپنے خیالات پر جمے رہے، یہاں تک کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات سیدنا نعیم بن عبداللہ سے ہوئی۔ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ابھی ان کے اسلام لانے کی خبر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار اور چہرے پر شدید غصے کے آثار دیکھ کر انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے عمر، دوپہر کے وقت ننگی تلوار لیے کدھر کا ارادہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر نعیم بولے، محمد کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید تمہارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سیدنا عمر یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے، سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت گھر میں قرآن کے ایک معلم سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ خباب بن ارت بھی ایک طرف چھپ گئے۔ اب بہنوئی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ ساتھ ہی سعید بن زید کو مارنے لگے۔ بہن نے اپنے خاوند کو چھڑانے کی کوشش کی تو ان پر بھی ٹوٹ پڑے، وہ بھی زخمی ہو گئیں، ان کے منہ سے خون بہنے لگا۔ جوش میں آ کر بولی، جو جی میں آئے کر لو عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کو زخمی دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور نرم آواز میں بولے، مجھے سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، میں جاننا چاہتا ہوں تمہارا دین کیا ہے۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا نے جوش کے عالم میں چند جملے کہے، پھر فرمایا، جاؤ پہلے غسل کرو، پھر دکھائیں گے ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ غسل کے بعد انہیں قرآنی اوراق دکھائے گئے۔ انہیں نرم پڑھتے دیکھ کر سیدنا خباب بن ارت بھی کونے سے نکل کر سامنے آ گئے۔ قرآن کے اوراق پر سورہ طٰہٰ کی چند آیات تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پڑھا تو کایا پلٹ گئی اور بولے، یہ تو بہت عمدہ چیز ہے، بتاؤ مسلمان کس طرح ہوتے ہیں۔ سیدنا خباب بن ارت نے کہا، اے عمر، جمعرات کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب سے اسلام کو تقویت دے۔ تمہیں خوشخبری ہو کہ یہ سعادت تمہارے حصے میں آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ دار ارقم پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلنے پر اندر موجود لوگ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر چونک اٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا، آنے دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کرتا پکڑ کر کھینچا اور فرمایا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا۔ یہ اس قدر اچانک اور اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہاں موجود تمام صحابہ بے ساختہ پکار اٹھے، اللہ اکبر۔ دار ارقم گونج اٹھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لے آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دوسری طرف قریش اپنی تدابیر میں مصروف تھے۔ ایک روز کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے، جبکہ آپ ایک کونے میں الگ بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے قریش کی پریشانی میں بہت اضافہ کر دیا تھا، لہذا اس موقع پر ابو سفیان کے خسر عتبہ بن ربیعہ نے قریش کے سرداروں سے کہا، صاحبو،
اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجاویز رکھوں، شاید کہ وہ ان میں سے کوئی تجویز مان لیں اور ہم لوگ بھی اس کو قبول کر لیں۔ ہو سکتا ہے اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں۔ سب حاضرین نے اس بات سے اتفاق کیا۔ عتبہ اٹھ کر آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، بھتیجے، تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے جماعت میں تفریقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو تم بے وقوف ٹھہراتے ہو، قوم کے معبودوں اور اس کے دین کی برائی کرتے ہو اور ایسی باتیں کرنے لگے ہو جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو، کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔ اس کے خاموش ہونے پر آپ نے فرمایا، ابو الولید، آپ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا، بھتیجے، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کیا کریں گے۔ اگر بادشاہت ہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دور کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین طبیبوں سے اپنے خرچ پر تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا، آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ اپنی کہہ چکا تب آپ نے فرمایا، اچھا اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کی۔ عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹکائے سنتا رہا۔ جب آپ نے آیت سجدہ یعنی آیت نمبر 38 پر پہنچ کر سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اے ابو الولید، میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی آپ سن لیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے سامنے اس کی باتوں کے جواب میں پڑھی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے۔ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی، سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ اب بھی یہ روگرداں ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی۔ حبشہ میں قریش بری طرح ناکام ہو گئے۔ دوسری طرف وہاں شاہ حبشہ نے مسلمانوں کے ساتھ اعلیٰ ترین سلوک کیا، انہیں وہاں رہنے کی کھلی آزادی دی،
ادھر مکہ معظمہ میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کر لیا۔ ان تمام باتوں کی بنا پر کفار کا زور ٹوٹنے لگا۔ دوسری طرف آپ کی تبلیغی کوششوں سے مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور قبائل میں بھی اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو مجبور کیا کہ وہ نئے سرے سے حالات کا جائزہ لیں اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت میں مزید اضافہ نہ ہونے دیں۔ چنانچہ قریش مکہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ مشورے کے بعد بنی ہاشم اور بنی مطلب سے معاشرتی قطع تعلق کا فیصلہ کیا۔ ایک قرارداد لکھی گئی، اس پر حلف لیا گیا، اس میں طے پایا کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے، کسی قسم کا لین دین نہ کرے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کرے، نہ ان سے بولے چالے، جب تک کہ محمد قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیے جاتے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ دوسرے قبائل خاص طور پر بنو کنانہ بھی اس معاہدے میں شریک ہو گئے۔ اس طرح یہ اور مضبوط ہو گیا۔ اس معاہدے کی کتابت بغیض بن عامر بن ہاشم نے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں۔ قریش مکہ کے اس معاشرتی بائیکاٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ لی۔ شیب ابی طالب مکہ معظمہ میں ایک محلے کا نام تھا۔ بنی ہاشم اس میں رہا کرتے تھے۔ شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ محلہ کوہ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع تھا اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے، اس لیے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ہر شخص نے ساتھ دیا۔ بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب نے قریش مکہ کا ساتھ دیا اور وہ شہر ہی میں مقیم رہا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے 3 سال اس گھاٹی میں گزرے۔ یہ 3 سال اس قدر سخت، تنگ دستی، غربت اور تکالیف کے تھے کہ بھوک کی شدت سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں راستہ چلتے لوگوں کو سنائی دیتی تھی، مگر سنگ دل کفار ان چیخوں کو سن کر خوش ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے ان 3 برسوں میں درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بھوکا تھا، اتفاق سے رات کے وقت میرا پاؤں کسی چیز پر پڑا، میں نے اس چیز کو اٹھایا اور نگل گیا، مجھے اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ اسی طرح اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا انہیں کہیں راستے میں پڑا مل گیا، انہوں نے پانی سے دھو کر اس کو جلایا اور صفوف بنا کر پانی کے ساتھ کھا کر 3 راتیں بسر کی۔ یہ معاشرتی بائیکاٹ اتنا شدید تھا کہ قریش نے کھانے پینے کی اشیاء کا لے جانا بھی بند کر دیا تھا۔ جب کوئی تجارتی قافلہ مکے آتا تو ابو لہب اٹھتا اور اعلان کرتا، کوئی تاجر عام نرخوں پر اصحاب محمد کو فروخت نہ کرے، بلکہ اتنی قیمت بڑھائے کہ وہ چیز ان لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو جائے۔ قریش میں سے بعض لوگوں کے دل ان حضرات کی یہ حالت دیکھ کر کڑتے تھے، کیونکہ وہ ان کے عزیز تھے، چنانچہ ایسے لوگ خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے۔ ایک دن سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے کچھ چیزیں لے کے جا رہے تھے کہ ابو جہل نے راستہ روک لیا اور کہا، اگر تم نے شیب ابی طالب میں غلہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں سب لوگوں میں تمہیں رسوا کر دوں گا۔ اتفاق سے اس وقت ابو البختری سامنے سے آ گیا۔ واقعے کی تفصیل سن کر ابو جہل سے کہنے لگا، اگر ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے تو تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ چنانچہ ابو البختری کی مداخلت کی وجہ سے اسے اپنی پھوپھی کے پاس غلہ بھجوانے دیا۔ غرض ایسی ہی تکالیف اور مصائب کی وجہ سے مکے کے بعض نیک دل لوگوں کو یہ سفاکانہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا۔ آخر ہشام بن عمرو کی کوششوں سے زہیر بن ابی امیہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار مطعم بن عدی، زمعہ بن اسود اور ابو البختری بن ہاشم اور مختلف قبائل کے بعض افراد نے رات کو خفیہ مجلس میں اس معاہدے کی منسوخی کا طریقہ کار مرتب کیا۔ پھر صبح کو کعبۃ اللہ کے پاس اپنے اپنے حلقے میں جمع ہوئے۔ طواف کے بعد پہلے زہیر نے اعلان کیا، جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس پر ابو جہل نے مخالفت کی، لیکن 4 اور نیک دل انسانوں نے اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے یکے بعد دیگرے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔
ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا، یہ معاملہ تو پہلے ہی سے طے شدہ لگتا ہے۔ تکالیف پہنچانے کی پالیسی کے بعد جب قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی حربوں سے شکست نہ دے سکے تو انہوں نے اب ان پر معاشرتی دباؤ ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ اس کے لیے ان کے سرپرست اور نگران ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا۔ چنانچہ سرداران قریش نے بار بار ان کے پاس جا کر شکایت کی۔ ایک بار تو قریباً 25 سردار ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عتبہ، اسود بن عبد المطلب اور شیبہ شامل تھے۔ انہوں نے پہلے تو آپ کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا، ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرتے ہیں۔ آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ بیان کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ آپ ہم سے اس شرط پر اس کی صلح کرا دیں۔ ان کے خیال میں مصالحت کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ساری بات بیان کی۔ آپ نے جواب میں فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ جان لیں تو پورا عرب ان کے تابع اور عجم ان کا جزیہ گزار ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب غصے اور تکبر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہ جو باتیں کہتے ہوئے وہاں سے نکلے، ان کا ذکر قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیات 1 تا 7 میں آیا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا تو انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔ اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو۔
यकीनन इस बात में कोई गरज है। हमने तो ये बात पिछले दीन में भी नहीं सुनी। कुछ नहीं, ये तो सिर्फ मन घड़त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम को इस मुसीबत से नजात तो मिल गई, लेकिन कुरैश के 3 साला बायकाट ने बहुत से हजरात की सेहत बर्बाद कर दी थी। आप शहर में तशरीफ लाए ही थे कि आपके चचा अबू तालिब बीमार पड़ गए और चंद रोज बाद ही वफात पा गए। सही बुखारी में मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि जब अबू तालिब की वफात का वक्त आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ ले गए। इत्तेफाक से उस वक्त अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया भी अबू तालिब की इयादत के लिए मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, बस एक कलेमा जिसके जरिए मैं अल्लाह ताला के पास आपके लिए हुज्जत पेश कर सकूंगा। उसी वक्त अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया ने दखल अंदाजी की। बोले, अबू तालिब, क्या तुम अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे? ये सुनकर अबू तालिब जरा देर के लिए रुके, फिर बोले, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूँ। इसके बाद अबू तालिब ने आपकी तरफ देखा और कहा, मैं कलेमाए शहादत कह देता, लेकिन कुरैश कहेंगे कि अबू तालिब मौत से डर गया। ये सुनकर आपने फरमाया, मैं आपके लिए मगफिरत की दुआ करता रहूंगा जब तक अल्लाह मुझे ऐसा करने से मना न कर दे। इस पर सूरह तौबा की आयत 113 नाजिल हुई। मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुश्रिकीना वलौ कानू उली कुर्बा मिन बअदि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। नबी और आहले ईमान के लिए दुरुस्त नहीं कि मुशरिकीन के लिए दुआए मगफिरत करें, अगरचे वो कराबतदार ही क्यों न हो, जबकि उन पर वाज़ेह हो चुका है कि वो जहन्नमी हैं। जनाब अबू तालिब की वफात के चंद रोज बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने इंतकाल फरमाया। आप अपने शफीक चचा की वफात के सदमे से अभी संभले भी नहीं थे कि सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जैसी जानिसार और गम गुसार रफीका हयात दुनिया से रुखसत हो गईं। उनकी वफात नबूवत के 10वें साल माह रमजान में हुई। उस वक्त उनकी उम्र 65 बरस थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस वक्त लोगों ने मेरे साथ कुफ्र किया वो मुझ पर ईमान लाईं। जिस वक्त लोगों ने मुझे झुटलाया उन्होंने मेरी तस्दीक की। जिस वक्त लोगों ने मुझे महरूम किया उन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया, और अल्लाह ने मुझे उनसे औलाद दी और दूसरी बीवियों से कोई औलाद न दी। उनकी मैयत खुद आपने कब्र में उतारी। उस साल का नाम खुद आपने आमुल हुज़्न रखा। ये नाम तारीख इस्लाम का जुज बन गया। जनाबे अबू तालिब और सैयदा खदीजतुल कुबरा की वफात के बाद कुफ्फार मक्का और भी ज्यादा दिलेर हो गए। पहले से ज्यादा आपको तंग करने लगे, यहां तक कि आपका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। अबू तालिब की वफात पर अबू लहब बनु हाशिम का सरदार बना। शुरू ही में उसने ऐलान कर दिया कि आप अपने अक़वाल और आमाल के जिम्मेदार हैं। ये ऐलान गोया आपको बरादरी से खारिज कर देने के बराबर था कि जो चाहे आपको माअज़ल्लाह कत्ल कर दे, कबीला आपकी हिमायत नहीं करेगा। आखिरकार आप शव्वाल 10 नबुव्वत अवाखिर मई या अवाइल जून 619 ईस्वी को इस इरादे से ताइफ तशरीफ ले गए कि बनी सकीफ को इस्लाम की तरफ बुलाएं, और अगर वो इस्लाम कबूल न करें तो उन्हें कम अज कम इस बात पर आमादा करें कि वो आपको अपने यहाँ चैन से बैठकर काम करने का मौका दें। ताइफ मक्का मुअज़्ज़मा से 60 मील के फासले पर पहाड़ों में एक सरसब्ज व शादाब मकाम है, जो अपनी खुशगवार आबो हवा की वजह से अहले हिजाज के लिए एक सेहत अफजा मकाम की हैसियत रखता है। जिस वक्त आपने ताइफ का सफर इख्तियार किया, वहां कबीला बनु सकीफ बरसरे इख्तिदार था।
आपको उस वक्त कोई सवारी तक मयस्सर नहीं थी। मक्का मुअज्जमा से ताइफ तक का सफर आपने पैदल तय किया। आपके साथ सिर्फ ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु थे। रास्ते में जिस कबीले से गुजर होता उसे इस्लाम की दावत देते, लेकिन किसी ने भी दावत कबूल न की। वहां पहुंचकर आपने 10 दिन क़याम फरमाया। इस क़याम के दौरान सकीफ के 3 सरदारों के पास गए जो आपस में भाई थे, जिनके नाम ये हैं अब्द यालैल, मसऊद और हबीब। उनके वालिद का नाम अम्र बिन उमैर सकफी था। आपने उन्हें अल्लाह की इताअत और इस्लाम की मदद की दावत दी। उन्होंने इनकार कर दिया और खौफ महसूस किया कि कहीं उनका नौजवान तबका आपकी तबलीग से मुतासिर न हो जाए। मजबूरन आपको ताइफ छोड़ना पड़ा। जब आप वहां से निकले तो सकीफ के सरदारों ने अपने हां के लफंगों को आपके पीछे लगा दिया। वो रास्ते के दोनों तरफ दूर तक आप पर आवाजें कसते चले गए। उन्होंने गालियां भी दी और पत्थर भी मारे। इस कदर पत्थर मारे कि आप जख्मों से चूर हो गए और इस कदर खून निकला कि आपके जूते मुबारक भी खून से भर गए। आपके पांव मुबारक जूतों में चिपक गए।